نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 6، 7، 8 کو رائیونڈ اجتماع آ رہا ہے۔ اس اجتماع میں دلی یہ خواہش ہوا کرتی تھی ہر دفعہ کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں، اجتماع میں شرکت کریں، اور لوگ آتے تھے بڑی خوشی سے، بڑے حسرتیں لے کے، تمنائیں لے کے اللہ کے حضور گڑ گڑا خصوصاً دعا میں شرکت کرتے تھے۔ تو اب عالمی حالات کے پیش نظر جو ہے وہ رائیونڈ سے کچھ ہدایات ہیں۔ مولانا نذر الرحمن دامت برکاتہم ان کی طرف سے ایک خط بھی آیا ہے، اس خط میں کچھ ہدایات لکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہدایات پہ عمل کریں، خود بھی اور اپنے دوستوں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ جتنے بھی اجتماع میں جانے والے لوگ ہیں انہیں بتلائیں کہ بھائی پہلے جیسے اجتماع ہوتا تھا اب ویسا نہیں ہے۔ عالمی حالات کے پیش نظر جو رائیونڈ سے جو بھی ہدایات دی گئی ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ میری بہتری کے لیے ہے، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہی اکابرین نے مشاورت سے جو ہے یہ شرائط طے کی ہیں، اور اس پہ ہمارے لیے عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا اب جو ہے اجتماع وہ 8 حلقوں پہ مشتمل ہے، اس کے اندر جو ہے ہر علاقے سے جو 8 علاقوں سے لوگ آئیں گے ان کی تعداد بھی مخصوص ہے، مخصوص تعداد میں جو ہے اب لوگ جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے۔ وہ اس طرح کہ کراچی سے جو ہے وہ 9,600 افراد جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے، اور اسی طرح پشاور سے 9,600، لاہور سے 6,000، سوات سے 6,000، ملتان سے بھی 6,000، ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی 6,000، بلوچستان سے بھی 6,000، اور فیصل آباد سے 4,800 لوگ جو ہے وہ اجتماع میں شرکت کر سکیں گے۔ رائیونڈ سے ایک خاص پرچہ مذکورہ علاقے والوں کو ملے گا، اس پر 12 پرانے ساتھیوں کے نام 7 شناختی کارڈ کے درج ہوں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ اجتماع میں آئیں گے۔ اور اسی طرح ہر ساتھی کے پاس جو ہے وہ اوریجنل اصل جو ہے وہ شناختی کارڈ پاس ضرور ہو، اور ماسک جو ہے وہ لگایا ہوا ہو، تو تب جو ہے اجتماع گاہ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر اگر ماسک نہیں لگا ہوگا اور اس طرح اصل شناختی کارڈ بھی نہیں ہوگا اور جماعت کی شکل بھی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے پنڈال میں اجتماع گاہ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جماعت کے بغیر انفرادی طور پر بھی کسی کو اجتماع گاہ میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی، اور اجتماع گاہ کی 4 دیواری کے اندر ہی تمام ضروریات کا انتظام ہوگا۔ لہٰذا ایک دفعہ اندر جانے کے بعد دعا سے پہلے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اجتماع گاہ میں ٹھہرنے اور سونے کی ترتیب یہ ہوگی کہ 2 بستر کے بیچ میں 1 بستر کے بقدر فاصلہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بیانات میں بھی مناسب فاصلے سے بیٹھیں گے، چونکہ جماعتوں کا خروج محدود ہے، یعنی ایک ساتھ نکلنا منع ہے، اس لیے اجتماع سے جماعتوں کا خروج نہیں ہوگا، بلکہ حسب ترتیب اپنے اپنے علاقوں سے اور مراکز سے جماعتیں نکلیں گی۔ البتہ اندرون سال کے لیے اجتماع سے نقد نکلنے والے حضرات کو اجتماع میں آنے کی اجازت ہے۔ اندرون سال والی جماعتیں مرکزی تشکیل کی جگہ مذکورہ شرائط کے ساتھ ٹھہریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ شرائط ان پہ بھی لاگو ہوگی۔ جو احباب پارکنگ، پہرہ وغیرہ کی خدمت کے عنوان سے آئیں گے ان کا قیام پنڈال سے باہر ہوگا۔ بیرون ملک سے مہمان اجتماع میں نہیں آئیں گے، اور جو طالب علم ملک کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اجتماع گاہ میں آئیں۔ اسی طرح اجتماع گاہ کے اندر کھانے کی 4 کنٹینیں ہوں گی، اس سے کھانا لے کر وہاں بیٹھ کر نہیں کھانا، بلکہ کھانا لے کے اپنی اپنی جگہ پہ آ کے آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے چند شرائط ہیں جن کے ساتھ جو ہے جماعت کی شکل میں ہم پنڈال میں جا سکتے ہیں، بصورت دیگر جو ہے وہ اجتماع گاہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لہٰذا تمام حضرات سے یہ
اپیل کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اجتماع میں جائیں، اجتماع میں شرکت کریں۔ تو یہ جو ہے عالمی حالات کے پیش نظر جو ہے اکابرین کے مشاورت سے طے ہونے والی شرائط ہیں۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ ہماری اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، جس نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں کچھ عرصہ مساجد سے دور رکھا، مراکز سے دور رکھا۔ اب جو ہے ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہوئے اور جتنا ہم سے حصہ ڈال سکے، جو لوگ نہیں جا سکتے، جو لوگ اجتماع میں نہیں جا سکتے، وہ گھروں میں نوافل کے اہتمام کریں، اس اجتماع کی قبولیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس اجتماع کو پوری دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے۔ تو اس لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اجتماع میں جائیں گے تو ہم دعا کریں گے اللہ دعا کو قبول کرے گا، وہ ایک اثر ہوتا ہے، اس سے بالکل بھی جو ہے ہم جو ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ بڑے بڑے بزرگان دین پوری دنیا سے آیا کرتے تھے، علماء آتے تھے، صلحاء آتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ ایک نورانیت ہوتی ہے، لیکن اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی نوافل ادا کر کے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے آنے جانے کو جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم اس سے محروم رہیں، اللہ ہمیں آئندہ محروم نہ رکھنا۔ ہم سے جو پہلی کمی کوتاہی ہو گئی ہیں، ہم سے غفلت کی جو زندگی ہم نے گزاری، اس سے بھی جو ہے ہم توبہ کریں اور صدق کے دل سے توبہ کریں اور توبہ پہ استقامت کی اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں۔ ضرور انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول و منظور کریں گے۔ واقول قولی استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔